حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا، میرے کانوں میں آج بھی ان کا جملہ گونج رہا ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین مان لیتے، بیعت کر لیتے، تو یعنی اس میں کیا مذائقہ تھا۔ اب انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اور کیا کیا حقائق کھولے ہیں، خدا کی قسم ان حقائق کو میں اہل حدیث نوجوان نئی نسل کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ سنیں، اب چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں، یہ شخصیت پرستی، یہ علماء پرستی چھوڑ دیں، تحقیق کی طرف آئیں، اور خدا کی قسم جب آپ تحقیق کی طرف آئیں گے تو آپ کو اہل حدیث علماء میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا مقام ہے تو آپ کے اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ اور ان کا جو خاندان ہے، جس طرح حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر ان پر احسانات کیے تھے، اسی طرح وہ بھی دیکھتے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب میں یزید کو اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی بجائے مسلمانوں پر چھوڑ دوں، وہ جس کو بھی بنا لیں، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ کی ڈگر پر گاڑی چل پڑے گی، تو جناب پھر امت کے درمیان اتفاق ہوتا، اور آج کیا ہی بات۔ سیرت و کردار کے لحاظ سے جو دین الہی کی سب سے بڑی خدمت کی وہ اہل بیت علیہ السلام نے کی، یہ سامنے آ جائے گا۔ اور پھر ایک بات جو میں واضح کر دینا چاہ رہا ہوں، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہی بندہ اہل بیت کا محب ہے جو صحابہ پر تبرہ کرے، جو نبی کے سچے یاروں پر بھی تبرہ کرے، وہ اہل حدیث ہے؟ نہیں، یہ علامت نہیں ہے اہل سنت ہونے کی یا اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہونے کی، بلکہ اہل سنت کا طرز امتیاز یہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت کو، ان کی فوقیت کو، ان کی شان و رفعت کو بیان کرے، لیکن ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تکریم بھی کرے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی تکریم کرے اور جو قاتلین صحابہ جو اہل بیت علیہ السلام ہیں ان سے اعلان براءت کرے۔ انشاءاللہ یہ جو تعریف میں کر رہا ہوں اہل سنت کی، اب یہ لوگوں کے درمیان شائع ہو رہی ہے، اور بہت سارے علماء، میں تو ایک طالب علم ہوں، ابھی جو سیکھ رہا ہوں، سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ، یہ علماء اہل سنت میں الحمدللہ یہ اہل سنت کی یہ تعریف متعارف کروا رہے ہیں کہ بھائی وہ اہل سنت نہیں ہے جو قاتلین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے جو امام حسن علیہ السلام کے قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے جو جناب منہاج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو ضائع کرتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو ضائع کرنے میں جن کا ہاتھ ہے، ان کے ساتھ وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اب یہ اس دور کے علماء، حقیقی علماء بتا رہے ہیں اور حسینی آواز کو اٹھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا امیر حمزہ صاحب نے ایسا کیا لکھ دیا، ایسا کیا کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے اس وقت علماء اہل حدیث میں بڑے بڑے علماء جو ہیں جماعت اہل حدیث کے، وہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان پر فتوے لگا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن اس مختصر ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرا نام ہے قاری مزمل اعجاز الحسینی، آپ کا بھائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اب دور کیونکہ حق کا دور ہے، اور تمام جماعتیں جتنے بھی یہ فرقے ہیں، ہر فرقے میں سے کوئی نہ کوئی حر بن کے کوئی نہ کوئی مشن حسینی کو لے کر کے سامنے نظر آتا آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بات سامنے آئی، انہوں نے لفظ حق، قول حق، آواز حق انہوں نے اٹھائی، اور ان پر جو فتویٰ جات لگے وہ سب دنیا کے سامنے ہیں۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، ابھی ان دنوں کی بات ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب جو کہ بڑا بہترین بیان ایران کے حوالے سے یا امت مسلمہ کے حوالے سے دے رہے تھے، لیکن کچھ فرقہ پرست مولویوں کو یہ بات اتحاد بین المسلمین اچھی نہیں لگتی، تو انہوں نے ان پر بھی اعتراض کیا۔ اسی طرح 4 جولائی اسی مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا نیوز پر جو ہے نا وہ ایک کالم فاختہ کے نام سے، جس کو میں لفظ بلفظ انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ مولانا امیر حمزہ صاحب ہیں، کون نہیں جانتا، جماعت الدعوہ کی بہت خدمت، اس وقت بھی جماعت الدعوہ میں ہے، ہاں اس کے بعد اگر نکال دیا جائے انہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ مولانا امیر حمزہ صاحب جو کہ کالم نگار بھی ہیں اور مصنف کتب کثیر بھی ہیں، بہت ساری ان کی کتابوں کو میں نے خود پڑھا ہے۔ ایک مشہور زمانہ چھوٹا سا پمفلٹ ہے، کتاب کی شکل میں، کتاب ہے چھوٹی سی، کہ میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے، اس طرح اور بھی کئی کتابیں ہیں ان کی، تحقیق پر، تاریخ پر کئی کالم ہیں ان کے۔ انہوں نے کالم لکھا جس میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ شیعہ سنی دونوں مکاتب فکر کو ساتھ ملا کر کے حسینی مشن پر چلایا جائے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی۔ اس پر بہت سارے لوگ، اور پھر انہوں نے کئی ایک حقائق تاریخی حوالے سے جو کہ حقائق ہیں، بالکل حقائق ہیں، ان کو انہوں نے لکھا، جس میں امیر شام نے جو کیا اس کے حوالے سے لکھا، اور اس میں حضرت امامین کریمین سبتین حضرت جناب حسن علیہ السلام اور حضرت جناب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور ان کے جو کردار ہیں اس حوالے سے ان کو واضح کیا۔ تو یہ چیز اہل حدیث کو نہیں میں کہتا، یہ چیز ناسبیوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اہل حدیث کو نہیں۔ خدا کی قسم ہے، میں اپنے محدود سے علم کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، محدود سے علم۔ اہل حدیث جو اصل اہل حدیث ہیں
وہ قاضی جناب دوسرا ہو سلمان منصور پوری ہو، وہ بر صغیر کے اہل حدیث ہوں، وہ جناب ان کا کیا نام ہے، وہ نواب صدیق الحسن صاحب ہوں، یا اس دور کے جتنے بھی اہل حدیث ہیں، اصل اہل حدیث، وہ اہل بیت علیہم السلام کے خلاف ان کا مشن نہیں ہے، بلکہ وہ حق کی بات کو لکھتے ہیں اور جو اہل بیت علیہم السلام کے دشمن ہیں ان کو واضح کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو کہ اہل حدیثوں اہل مسلک اہل حدیث میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی تگ و دو، جن کی محنت، جن کی کوشش ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ وہ دشمنان اہل بیت علیہم السلام کا جو ہے نا اہل بیت علیہم السلام کے دشمن کا دفاع کریں، اور اسی کو وہ اہل حدیث اور منہج حق کو مسلک حق بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں ذاتی طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں، پہلے بھی مجھ پر بہت زیادہ الزامات لگے ہیں، اس کے بعد بھی لگیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ فلاں ہیں، ہم اس پر تبصرہ نہیں کرتے۔ مولانا امیر حمزہ صاحب نے اس دور میں جو لکھا ہے، خدا کی قسم اس نے بہت زیادہ حقائق کو سامنے، میں کہتا ہوں کبھی میں امید نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں نے صلاح الدین یوسف جیسے اہل حدیثوں کو پڑھا تھا، تو میں اس پر امید نہیں رکھتا تھا کہ کوئی اہل حدیث کبھی اتنا کھل کر کے حقائق کو بیان کرے گا، اتنا کھل کر کے حقائق کو بیان کرے گا۔ لیکن اس جماعت کا ایک نمائندہ، ٹھیک ہے، اور وہ بزرگ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پر ڈٹے اور یہ بیان دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو میں نے بیان کیا یہ حقائق ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ عرصے سے یہ فلسفہ بنا رکھا ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ معصوم ہے، ٹھیک ہے، معصوم ہے، ان کی زندگی پر حیات پر تبصرہ کرنا بھی جرم ہے۔ حالانکہ وہ امیر حمزہ صاحب خود قرآن کی آیا پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جہاں پر جنگوں کا تذکرہ کیا وہاں فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، ٹھیک ہے، کہ صحابہ میں، اس جتھے میں، اس گروہ میں مومنین اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور سچے یار ہیں، ان کو چھوڑ کر کے کچھ ایسے بھی ہیں جو آخرت کے بدلے میں دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس آیا مبارکہ کو پڑھ کے اگر اس کا کوئی ترجمہ کر رہے تھے، آپ اسے بھی کہیں گے کہ یہ اس نے گستاخی کر دی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی تو وہ مال غنیمت کو دیکھ کر آ گئے، اور حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مشرکین کی فوج کے ایک کمانڈر تھے، وہ پیچھے سے آئے، درے والوں کو شہید کیا، اور جو فتح تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اس پر اللہ کے قرآن نے کہا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یہ اس لیے ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور کوئی آخرت چاہتا تھا۔ اب اگر قرآن مجید کی کوئی یہ آیت پڑھے، اس کا ترجمہ کرے، تو کیا وہ گستاخ ہو جائے گا؟ حالانکہ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، اور ایک ایک لفظ پڑھنے پر 10 نے کیا۔ اب انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اور کیا کیا حقائق کھولے ہیں، خدا کی قسم ان حقائق کو میں اہل حدیث نوجوان نئی نسل کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ سنیں، اب چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں، یہ شخصیت پرستی، یہ علماء پرستی چھوڑ دیں، تحقیق کی طرف آئیں، اور خدا کی قسم جب آپ تحقیق کی طرف آئیں گے تو آپ کو اہل حدیث علماء میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کے اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ سیرت و کردار کے لحاظ سے جو دین الہی کی سب سے بڑی خدمت کی وہ اہل بیت علیہ السلام نے کی، یہ سامنے آ جائے گا۔ اور پھر ایک بات جو میں واضح کر دینا چاہ رہا ہوں، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہی بندہ اہل بیت کا محب ہے جو صحابہ پر تبرہ کرے، جو نبی کے سچے یاروں پر بھی تبرہ کرے، وہ اہل حدیث ہے؟ نہیں، یہ علامت نہیں ہے اہل سنت ہونے کی یا اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہونے کی، بلکہ اہل سنت کا ترہ امتیاز یہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت کو، ان کی فوقیت کو، ان کی شان و رفعت کو بیان کرے، لیکن ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تکریم بھی کرے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی تکریم کرے اور جو قاتلین صحابہ جو اہل بیت علیہ السلام ہیں ان سے اعلان براءت کرے۔ انشاءاللہ یہ جو تعریف میں کر رہا ہوں نا اہل سنت کی، اب یہ لوگوں کے درمیان شائع ہو رہی ہے، اور بہت سارے علماء، میں تو ایک طالب علم ہوں، ابھی جو سیکھ رہا ہوں، سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ، یہ علماء اہل سنت میں الحمدللہ یہ اہل سنت کی یہ تعریف متعارف کروا رہے ہیں کہ بھائی وہ اہل سنت نہیں ہے جو قاتلین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے جو امام حسن علیہ السلام کے قاتلوں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے جو جناب منہاج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو ضائع کرتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو ضائع کرنے میں جن کا ہاتھ ہے، ان کے ساتھ وہ اہل سنت نہیں ہے۔ اب یہ اس دور کے علماء، حقیقی علماء بتا رہے ہیں اور حسینی آواز کو اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ دیکھیں گے، میں ایک ایک لفظ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا اور آپ انشاءاللہ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی اہل حدیث بھی ایسا لکھ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔